پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، جنگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک حیران کن اور بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ان الیکشنز میں ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں بہت سی جگہوں پر فرقہ وارانہ کمپینز کی گئیں اور فرقہ واریت پھیلا کر، تعصب پھیلا کر لوگوں سے ووٹ مانگے گئے۔ اس بنیاد پر ووٹ مانگے گئے کہ ہمیں ووٹ دو، ہم شیعوں کے مخالف ہیں، یا یہ شیعہ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی، ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اس پر ویڈیوز بنائی، لیکن جہاں پر ہم نے یہ منفی چیزیں دیکھی، منفی سوچ تھی جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، وہیں پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، جنگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک حیران کن اور بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور مثبت تبدیلی ہے کہ جنگ پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جو فرقہ وارانہ طور پر، جہاں پر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، یعنی اس حوالے سے بہت حساسیت ہے وہاں پر، اور کئی تکفیری اور کالعدم جماعتوں کا مرکز رہا ہے جنگ، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اس بنیاد پر ہی ووٹ مانگے، شیعہ دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ مانگے، ہمیں ووٹ اس لیے دو کیونکہ ہم شیعوں کے مخالف ہیں۔ لیکن اس بار چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ خوشگوار تبدیلی ہے۔ وہ کس طرح سے، اس پر آج تفصیلی بات ہوگی۔ جنگ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ شیعہ سنی منافرت پھیلا کر ووٹ مانگتے تھے، آج وہ لوگ شیعہ سنی اتحاد اور بھائی چارے کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یعنی جنگ کے حلقہ NA 110 کے امیدوار آصف سیال معاویہ یہ اپنی الیکشن کمپین شیعہ سنی اتحاد کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ جب مجھ تک کچھ ویڈیوز پہنچی میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہا ہے تو اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں کہ تم شیعوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہو، ان کے ساتھ اتحاد کی بات کیوں کر رہے ہو، ہم تو انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن تم یہ بات کیوں کر رہے ہو۔ لیکن وہ اپنی بات پہ، اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں اتحاد کی ہی بات کروں گا۔ یہاں یہ ایک بات قابل غور ہے کہ اگر صرف اس نے ووٹ لینے کے لیے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ ووٹ تو شیعہ مخالفت کر کے اس سے زیادہ لے سکتا تھا، یعنی وہ اس چیز کی مخالفت کرتا، اس کاز کو لے کے چلتا اور کہتا جی دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں، اور اس کے اپنی جماعت کے لوگ اس سے برا بلا کہہ رہے ہیں، گروپس میں وہ وائس میسیجز شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس نے جواب بھی دیا کہ مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولا کا فرمان بھی ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سلسلہ چلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات، اور وہاں کے کچھ شدت پسند سوچ رکھنے والے حضرات اس کے خلاف ہو گئے کہ تم شیعوں کے سہولت کار بنے ہوئے، اور اس ساری صورتحال سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جن کی سوچ شدت پسندانہ ہے، اگر ان کا اپنا فرد بھی، نام چاہے اس کا جو مرضی ہو، وہ اگر شیعہ سنی اتحاد کی بات کرے گا، تفرقہ ختم کرنے کی بات کرے گا، تو یہ لوگ اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے۔ میں یہ بات بالکل نہیں کر رہا کہ اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے، جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن میں آپ کو یہ ایک بات دکھا رہا ہوں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئی ہے کہ جتھے تسی اکھاں تے اینکاں لا کے بیٹھو کہ کون ہاتھ باندھ کے پڑھدا پیا تے کون ہاتھ چھوڑ کے پڑھدا پیا۔ کدی تسی کسی ہسٹری نو آکھیا بے تو شیعہ سنی ہے، کوئی ڈاکٹر ہوئے کدی اس کو نہیں جا کے پوچھے بے تا دوائی لونی ہے بے شیعہ یا سنی ہے؟ سینما میں شیعہ سنی ایک ساتھ بیٹھے، وہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہاں بیٹھتے ہو، میں یہ انشاءاللہ شعور دوں گا اپنے ہر نوجوان کو، چاہے وہ شیعہ سیکٹ سے چاہے وہ سنی سیکٹ سے۔ اور ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی ہونے چاہیے، یعنی اس شخص کا تعلق پہلے کالعدم جماعت سے رہ چکا ہے، لیکن اب جو اس کے اندر اتنی شدید تبدیلی آئی ہے، یہ ایک اچھی اور مثبت تبدیلی ہے، وگرنہ آج تک ان لوگوں کی جانب سے یہ کام نہیں کیا گیا، اور لوگ اس لیے بھی اس کے خلاف ہیں کیونکہ صوبائی اسمبلی کا جو اس کے ساتھ امیدوار ہے وہ امیر عباس سیال، اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ تو ان دو امیدواروں کا، ایک شیعہ ایک سنی، ان کا آپس میں ملنا وہاں پر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، اور وہ شدید اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ البتہ مومنین کو چاہیے کہ ایسی سوچ کو، ایسی بات کو، نظریے کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ چاہے ماضی انسان کا کچھ بھی ہو، اگر اس کے نظریات میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے
جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ دنیاوی مخالفت بھی مول لے رہا ہے یہ باتیں کر کے، تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور حیرانی ہوئی مجھے یہ تقریر سن کے آصف سیال معاویہ کی، ابھی میں آپ کو بھی سنواتا ہوں، کہ اس نے کہا کہ لوگ میری مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ میں شیعوں کا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، جب دنیا کے دوسرے کاموں میں ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا ہوتا ہے۔ اور گزشتہ روز اس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا اور امیر عباس سیال نے اسے ہدیہ بھی پیش کیا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں۔ نویر بندہ علی تاثیر ایمان دی، علی تفسیر قرآن دی، علی حسوس جرت دا، علی شمشیر یزدان دی، علی حیدر دی الفت نو میں فرض اپنا بنا چڑھیا ہے، نبی مولا دے اکھن تے علی مولا اکھا چڑھیا، علی میرا رہبر ہے میں نوکر اس دے بچیاں دا، علی میرا رہبر ہے میں نوکر اس دے بچیاں دا، میرا کلمہ عقیدہ بھی ہے سچا سچے سچیاں دا، علی دا شان نجمے نو خدا زامن سوا چھڑیا ہے، نبی مولا دے اکھن تے علی مولا اکھا چھڑیا، نبی دی آل دا نوکر میں ہک اقبال دا نوکر، یہ گل دو چار دن دی نہیں، میں سالہ سال دا نوکر، نبی دی آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑیا، نبی مولا دے اکھن تے علی مولا اکھا چھڑیا، لکھا آصف قصیدہ ہے رکھی نظر خوشیدہ ہے، نبوت تو شنیدہ ہے، علی مولا عقیدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آصف سیال کے اپنے ہم مسلک اس کے خلاف ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے امیر عباس سیال کے جو کچھ اس کے فالورز ہیں وہ اس سے اس بات سے ناراض ہیں کہ تم نے آصف سیال سے اتحاد کیوں کیا ہے۔ بہرحال یہ شدت پسندی جو کہ پائی جاتی ہے معاشرے میں، اس کی نفی ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر اس شخص کی مخالفت کرنی ہے کہ جو معاشرے میں تکفیریت پھیلاتا ہے، جو نفرت پھیلاتا ہے، جو بدامنی پھیلاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص محبت کی بات کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور ان کے جلسے میں ایک اور بہت اچھی بات ہوئی جو کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہی ہے، کہ کہا گیا کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کو یہ سمجھ کر نہیں آپ سے دشمنی کرتی کہ یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، وہ اس لیے آپ سے دشمنی کرتی ہیں کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ بین المسالک محبت کو فروغ دیا جائے، نفرتوں کو کم کیا جائے، اور اگر ان لوگوں کا مقصد صرف سیاسی مفاد حاصل کرنا ہی ہوتا تو جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تو شیعہ مخالفت کر کے زیادہ مفاد حاصل کر سکتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں ایسا کیا گیا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایسا کیا گیا، لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی سب سے بہترین حل ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔